اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جس موضوع کے اوپر، بڑا ہی یونیک موضوع ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ہے کہ بقائے اسلام میں حضرت امام حسین کا کردار۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کے اوپر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ حضرت امام حسین کے فضائل کے اوپر بھی بات کریں گے، ان کے کردار کے اوپر بھی بات کریں گے، اور ان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اٹیچمنٹ تھی اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمان شخصیات تشریف رکھتے ہیں، پیر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اندر شرکت کی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ سید غلام عباس شیرازی صاحب، آپ مذہبی اسکالر ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ ملک عامر حسین صدیقی صاحب، علامہ صاحب مذہبی اسکالر ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ میں سر سب سے پہلے آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور سیرت حضرت امام حسین کے اوپر جب ہم بات کریں تو پھر ان کے بچپن سے آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کا نام منتخب کیا، آپ کا نام رکھا، اور یہ وہ نام تھا جو اس سے پہلے کسی اور کا نہیں رکھا گیا تھا۔ انہی کے لیے، دونوں شہزادوں کے لیے چنے گئے تھے نام۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسین سے والہانہ محبت تھی، ان واقعات کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اسلام بھائی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زبان وحی سے، زبان نبوی سے ان کے نام رکھے۔ امام ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی تشریح میں لکھتے ہیں، جو آپ نے فرمایا نا، امرت ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا، اس حدیث کی شرح میں وہ فرماتے ہیں کہ حجب اللہ ہذین الاسمین ان یسمى بہما حتی سمى بہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن علیہم السلام۔ اللہ نے عربی نام ہونے کے باوجود حسن و حسین کے نام عربوں سے چھپا کے رکھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تاریخ انسانیت میں کسی کو یہ نام اپنے بیٹوں، بچوں، بھتیجوں، بھانجوں، نواسوں، پوتوں کے رکھنے کی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی، کسی کا ذہن نہیں صرف آنے نہیں دیا، ان کو چھپا کے رکھا۔ فرمایا سب سے پہلے تاریخ انسانیت میں اگر یہ نام رکھے گئے تو زبان وحی سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے فرزندان تھے، یہ لفظ ہے ابنیہم علیہم السلام، اپنے بیٹوں کے نام رکھے حسن اور حسین۔ اور یہ وہ پروٹوکول ہے جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو عطا کیا ہے تو صرف اور صرف جناب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ نبی کا نام اس نبی سے پہلے تاریخ انسانیت میں نہیں ہوتا۔ جی بالکل ایسے ہی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اس کا نام بھی ہم یحییٰ رکھ رہے ہیں جو پہلے کسی نے سنا ہی نہیں ہے۔ حسن و حسین پہلے کوئی نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیں آج کائنات میں آپ کی نسبت جلیلہ کی برکت سے ایک گاؤں میں چلے جائیں، وہاں محمد حسین، غلام حسین، خادم حسین، نذیر حسین، آپ کو ہزاروں لوگ نظر آئیں گے۔ دوسری بات، بچپن کی آپ بات کر رہے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ صحابی فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت کے لیے نکلے۔ آپ قوم کے آگے آگے تھے، صحابہ کے آگے، ہم پیچھے پیچھے تھے۔ تھوڑا سا ہم آگے نکلے تو وہاں بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں امام حسین بھی شامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا نا تو آپ نے بھاگ کر ان کو پکڑنا چاہا محبت اور شفقت سے، اور امام حسین نے لاڈ اور پیار میں نانا کو دیکھا نا تو آگے آگے دوڑ لگا دی۔ والغلام یفر ہا ہونا و ہا ہونا فبسط یدیہ، آقا نے اس سے نبوت کے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے، وہ آگے آگے بھاگ رہے تھے۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کر ایک دستے نبوت ان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، دوسرا آپ کی گردن کے پیچھے رکھا، اور آگے جو الفاظ ہیں نا، میں جب وہ پڑھتا ہوں صحیح ابن حبان میں تو واللہ العظیم میری آنکھیں پرنم ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی۔ صحابی فرماتے فوضع فا ولا فی، آقا نے اپنے ہونٹ مبارک ان کے چہرے پہ رکھ دیے، چوما ان کو، اور فرمایا وہاں یہ فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، سبحان اللہ، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے، حسین منی وانا من حسین۔ یہ صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے ان الفاظ کے ساتھ، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا احب اللہ من احب حسینا، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ میں علامہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا، علامہ سید غلام عباس شیرازی صاحب۔ سر، حضرت امام حسین کے فضائل کے اندر ہم جب بات کرتے ہیں تو یہ وہ ہستی اور شخصیت ہیں
جن کی مشابہت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لعاب دہن جو ہے وہ ان کو گھٹی کے طور پر دیا تھا جب ان کی پیدائش ہوئی تھی، ان کا عقیقہ کیا، ان کا نام رکھا، یہ وہ اٹیچمنٹ تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امام حسین سے تھی۔ یہ بچپن کے ان واقعات پہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان بھائی، جو جیسے آپ نے ان کی فضیلت کے بارے میں یہ بنیادی الفاظ کہے کہ ان کی شکل و شباہت بھی رسول اللہ سے مل رہی ہے، اور ایک ایک قدم پہ رسول اللہ ان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ جی، کبھی انہیں یہ تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، بے شک، یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جی، اور ابھی یہ یعنی عید آنے والی، تو عید کے روز اپنے کاندھے پہ سوار کر کے، جی، تو یہ ان کی فضیلت جو ہے ایک ایک قدم پہ رسول اللہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک موقع کے اوپر آپ نے فرمایا کہ یہ میرے بچے ہیں اور میری بیٹی کے بچے ہیں۔ اس وقت آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، خدایا تو جانتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت فرما۔ یہ ہے اٹیچمنٹ۔ بے شک، بے شک۔ اور اس میں جی جی وَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، میں بھی ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان سے محبت فرمائیں، اور جو ان سے محبت کرے آپ اسے اپنا محبوب بنا لیں۔ واہ 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 واہ، جی جی علامہ صاحب۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یعنی اس طرح ایک ایک قدم پہ رسول اللہ جو ہے ان کا تعارف، ان کی فضیلت، ان کی عظمت جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں۔ مثلا روز جمعہ ہے، اور جمعہ کیا رسول اللہ خطاب فرما رہے ہیں، اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ رسول خدا اس جمعے کا خطبہ روک کر اپنے دونوں ہستیوں کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد پیار کرتے ہیں، پیار کرنے کے بعد جب وہ اپنی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو پھر جمعے کا خطبہ جو ہے اس سے بیان فرماتے ہیں۔ تو آج بھی خطیب جمعہ جو ہے اسی منزل پہ، یعنی اسی رسول خدا کی اس سنت کو جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عمر سے روایت ہے کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانوں پر حسن اور حسین بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کتنی اچھی سواری ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کتنے اچھے سوار ہیں۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹیچمنٹ ہے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ جو صحابہ کی حضرت امام حسن اور حسین سے پرٹیکولرلی جو محبت تھی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسلان فاروق صاحب، آپ کی پوری ٹیم اور آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں۔ سچ ٹی وی کی آواز ہمیشہ حق و سچ کی آواز ہے۔ اس وساطت سے جو آج کا ٹاپک رکھا گیا بڑا انتہائی یونیک اور اہم ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی صحابہ کرام سے محبت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا اہل بیت اطہار سے والہانہ پیار و محبت کا جس طرف آپ نے اشارہ کیا، خلیفہ دوم امیر المؤمنین جناب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے چونکہ حضور علیہ السلام کو جب آتے دیکھا تو یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے، سواری بڑی سونی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سوار بھی بڑا خوبصورت ہے۔ اسی طرح دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے جب حضور علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے یہ بارہا مرتبہ سنا کہ یہ شہزادگان ہیں اور یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اور جس طرح مجھ سے قبل عالم اسلام کی عظیم شخصیت قبلہ شاہ صاحب نے بھی اس بات کی تائید فرمائی حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ جو ان سے پیار کرے اے اللہ تو ان سے پیار کر۔ اب حضور علیہ السلام نے، بات طویل نہ ہو جائے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو مخاطب کیا، جو اہل بیت اطہار کی محبت اور بالخصوص امام حسن و حسین کی محبت کے جو فرسٹ آف آل جو مخاطب اول تھے نا، وہ حضور کے صحابہ تھے۔ بے شک یہ وہ حضور کے صحابہ تھے کہ جہاں پہ انما یرید اللہ بیان کیا گیا،
قل لا اسألکم علیہ اجرا بیان کیا گیا، جہاں پہ قرآنی آیات بینات زبان مصطفی سے بیان کی گئی نا، وہ مخاطب اول حضور کے صحابہ تھے، اور صحابہ نے پھر منوعن اس پہ عمل ایسے کیا کہ وہی 22 لاکھ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران خلیفہ دوم امیر المؤمنین اپنے بیٹے کو یہ نصیحت و وصیت کرتے ہیں. وہ روایت تو آپ سوچتے ہیں، بات طوالت میں نہ چلی جائے، کہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو حضرت عمر فرماتے ہیں بیٹا اگر حسین ابن علی نے یہ کہا ہے نا کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے تو لکھوا کے لا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے ناظرین یہ ہمیں یہ بتایا، امت مصطفی کو یکجا ہونے کا یہ پیغام دیا کہ وہ کچھ دو نہیں تھے، وہ ایک تھے. اور یہ آج کے اس دور میں اس بات کی ضرورت ہے، اتحاد بین المسلمین اور بین المذاہب کے تحت بات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام کی جو اہل بیت اطہار سے محبت اور والہانہ محبت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ بیٹھے ہیں تو یہی لڑکپنا بچپنا حسین ہے. آتے ہیں بڑے مؤدبانہ انداز میں آ کے آپ نے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا، جی کھڑے ہوئیے، اٹھ جائیے. حضرت ابو بکر صدیق ایک لمحہ گزارے بغیر آپ کھڑے ہو گئے. حضرت امام حسین فرماتے ہیں جی بیٹھ جائیے. اب دیکھنے والوں نے یہ جو معاملہ دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہمارے نانا مصطفیٰ کے ظاہری زمانہ حیات میں آپ ہمارے تابعدار وفادار تھے یا آپ بھی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جو جواب ارشاد فرمایا لفظوں میں عرض کرنا چاہوں گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حسین ابن علی، ہم کل بھی آپ کے اور آپ کے نانا کے وفادار تھے، ہم آج بھی اور آپ کے نانا کے وفادار ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے آگے بڑھنا جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اٹیچمنٹ تھی حضرت امام حسین سے، اس موضوع کے اوپر ہم نے بات کی. اب اس سے آگے بڑھ کر ہم کوشش کریں گے کہ جو حضرت امام حسین کی سیرت کے اور پہلو ہیں ان کے اوپر بات کریں. ایک بریک لیتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. علامہ صاحب میں پھر صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا، اور میرے سامنے ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت فاطمہ نے دونوں شہزادوں کے متعلق فرمایا کہ یا رسول اللہ ان کی وراثت سے متعلق جو ہے وہ کچھ عرض فرما دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کے شہزادے ہیں، انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن علیہ السلام میرے جاہ و جلال اور سرداری کا وارث ہے، اور حسین میری جرت اور شجاعت کا. میں چاہوں گا کہ جو حضرت امام حسین کی جرت اور شجاعت اور بہادری کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر روشنی ڈالیں. ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی، پھر جنگوں کے اندر جو ان کی مکمل معاونت کیا کرتے تھے، اس کے اوپر روشنی. بلا شبہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا نا، جو میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین منی انا من. یہاں جو من ہے نا عربی گرامر کے لحاظ سے اس کے بنیادی دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے للتبعیض، یا ہوتا ہے یہ للبیان. یہ جو پہلا منی ہے نا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ ہے للتبعیض. اس کا معنی یہ ہوتا ہے آقا فرما رہے ہیں کہ میں اصل ہوں، حسین میری جز ہے. میں پھول ہوں، حسین میری خوشبو ہے. میں چاند ہوں، حسین میری چاندنی ہے. میں آفتاب ہوں، حسین میری روشنی ہے. دوسرا جو فرمایا نا وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں. یہاں اگر ہم کہیں نا کہ من تبعیض کا ہے تو یہ آداب بارگاہ رسالت کے منافی ہوگا کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امام حسین پھول تھے، نبی پاک ان کی خوشبو تھی. یہ نہیں، یہاں ہے من للبیان. آقا فرماتے ہیں وَأَنَا، اگر تم نے کسی موقع پہ مجھے دیکھنا ہو نا تو پھر تم نے کس کو دیکھنا ہے؟ وَأَنَا مِنْ حسین، تم نے حسین کو دیکھنا ہے. جو حسین کا کردار ہوگا نا وہ کردار اصل میں میرا ہی ہوگا، وہ میرے کردار کا تسلسل ہوگا، وہ میری سیرت مبارکہ کا تسلسل ہوگا. جو حسین کا موقف ہوگا وہ اصل میں میرا موقف ہوگا. جو آپ نے غدیر خم پہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما اولہما کتاب اللہ فی الہدی والنور تمسکوا بہ واستمسکوا بہ. آقا فرماتے ہیں
میں تمہیں 2 مشعل ہدایت چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور فرمایا اس میں اللہ کی ہدایت ہے، نور ہے، روشنی، آخر تک فرمایا، اور فرمایا دوسرا وہ اطرتی، میری اطرت ہے۔ نواب صدیق الحسن خان رحمۃ اللہ علیہ جیسا محقق، اس بر صغیر کا سب سے بڑا محقق، وہ اپنی کتاب تشریف البشر کے صفحہ 7 پہ ارشاد فرماتے ہیں اطرت مصطفیٰ یہ فاطمۃ الزہرا ہیں، اطرت مصطفیٰ حیدر مرتضیٰ ہیں، اطرت مصطفیٰ امام حسن ہیں، امام حسین ہے اور ان کی اولاد ہے۔ تو یہ ہے اطرت مصطفیٰ جو ہمارے لیے، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے فرمایا نا بہادری اور دلیری اور جرأت، شجاعت، یہ اس حضرت امام حسین انہی کی ترجمانی کر رہے تھے، بالکل نانا کی یہ ترجمانی تھی۔ اور کربلا میں جب آپ پہنچے آ کر، اور وہاں دیکھیے ذرا ایک طرف کتنی بڑی فوج ہے، اور ادھر آپ جس موقع کو لے کے کھڑے، آپ ذرا اس میں لچک پیدا کرتے، اگر آپ ذرا دنیاوی مفادات کو سامنے رکھ کر ان کی بات کے سامنے سرنڈر کرتے تو یہ حادثہ پیش نہ آتا۔ لیکن آپ نے صداقت بیان کرنے سے مومن رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خوددار کا مگر جھک نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں جب صحابہ کرام 10,000 صحابہ تھے، وقتی طور پر اللہ کی آزمائش آئی، صحابہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن میدان جہاد میں کون کھڑا تھا؟ وقت کا پیغمبر، کائنات کا سردار اور کائنات کا سب سے بڑا سپہ سالار، وہ کھڑے تھے اپنی سواری کے اوپر۔ حضرت عباس آپ کی سواری کو روک رہے تھے، صحابہ آپ کی سواری کو روک رہے تھے کہ آپ آگے نہ بڑھیں، اور آپ اس کو ایڑیاں مار کے فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میں سردار دادا عبد المطلب کا پوتا ہوں، میری رگوں میں ان کا خون ہے، میں گردن کٹوا سکتا ہوں، میدان چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا۔ تو یہ امام حسین کی رگوں میں نانا کا خون ہے، نانا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا خون ہے۔ کربلا میں ڈٹ گئے اور اپنی آنکھوں کے سامنے صاحبزادگان شہید کروا لیے، بھتیجے شہید کروائے، بانجے شہید کروائے، معصوم علی اصغر ننا وہ بھی شہید کروا دیا۔ اور کیا کہا تھا؟ اللہ محون علیہ ما نزل بی، اللہ محون علیہ ما نزل بی، اے مولا کریم اتنا بڑا تو میرے امتحان لے رہا ہے، مگر اس امتحان کو میرے لیے آسان کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ فَصِيلٍ، تو وہی اللہ ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قربان ہونا اور اس پہ ظلم ہونا تجھ سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ یہ نبی کی اونٹنی نہیں ہے، یہ نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے بچے ہیں جن کے اوپر یہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو یقیناً آپ نے وہاں جرأت و شجاعت کی جو بے مثال ایک میں سمجھتا ہوں قربانی پیش کر کے اللہ کے اس دین کے جو موقف تھا اس کو سچ کر دکھایا، اس پہ استقامت کر کے دکھائی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ جو حضرت امام حسین کا جو سخاوت کا پہلو ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ آپ نے کبھی اپنے دشمن کو بھی خالی ہاتھ جو ہے وہ نہیں لوٹایا، کسی نے اگر قرض لے لیا ہے تو اس سائل سے کبھی اس کا سوال نہیں کیا گیا۔ اس سخاوت کے پہلو کے اوپر آپ روشنی ڈالیے گا پلیز۔ جی، یہ امام حسین علیہ السلام کی سخاوت کے بہت سارے پہلو ہیں کہ جو لوگ ان کے دشمن ہوتے تھے اس کے باوجود ان کے دروازے پہ آ کر، ان کے دسترخوان پہ آ کر کھانا کھاتے تھے اور ان کو ان کی مدد کرتے تھے۔ ان کی امام نے ہر ایک کو ان کی جو ہے وہ مدد بھی کی۔ اور جیسے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ قرض، تو یہ ایسے واقعات ملیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ قرض بھی ایسے لوگوں کو دیا کہ جو ان پہ یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا تھا کہ ایک انسان کو یہ تربیت ہے، یہ اسے فکری طور پہ بلانے کی ضرورت ہے کہ تاکہ وہ اسلام کے دائرے کے اندر اسی طرح آئے جس طرح رسول خدا چاہتے ہیں، اسی طرح جیسے قرآن کہہ رہا ہے، اسی طرح آئے جیسے سیرت طیبہ جو ہے اس کے سامنے موجود ہے۔ تو ایسے واقعات جو ہیں، مثلا بہت سارے ایسے واقعات موجود ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تو رستے میں کتنے لوگ مخالف تھے امام علیہ السلام کے، وہ دسترخوان پہ بھی کھانا کھاتے تھے، امام علیہ السلام کو جگہ جگہ روکنے والے بھی موجود تھے، اس کے باوجود امام کی سخاوت، امام کی شجاعت، امام کی بہادری جو ہے اس کا کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے سامنے ایک واقعہ ہے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت زین العابدین سے منسوب بھی ہے
کہ انہوں نے آپ کی پشت کے اوپر نشانات دیکھے، پشت مبارک کے اوپر، تو پوچھا گیا کہ یہ نشانات کیسے ہیں، تو آپ نے حضرت زین العابدین نے فرمایا کہ یہ اس نشان، یہ وہ یتیموں بیواؤں کے لیے جو سامان اپنی پشت پر لاد کر لے جایا کرتے تھے، کہ یہ اس کی وجہ سے ان کے پشت کے اوپر جو ہے وہ نشانات پڑے ہیں۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور علامہ صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ حضرت امام حسین عبادت گزار بھی بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ نوافل پڑھا کرتے تھے، اہتمام بہت تھا، راتوں کو جاگنا، جو عبادت گزاری تھی اور جو تعلق تھا رب العزت سے بنانے کا، اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیے گا۔ جی ارسلان بھائی، بڑا اہم اور بہترین سوال آپ نے ڈسکس کیا۔ میں آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین سے مخاطب ہونا چاہوں گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی عبادت، وہ آپ کے بچپنا سے لے کے میدان کربلا میں سجدہ آخر تک، وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے ہر لمحہ اپنے رب کی یاد میں گزارا۔ اور وہ کیوں نہ گزرتا کہ جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو آپ کی زبان دہن مصطفیٰ میں جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام خود اپنا لعاب دہن مبارک عطا فرماتے ہیں، گھٹی عطا فرماتے ہیں، بس وہیں سے وہ جو لگن لگی ہے۔ اور اس سے قبل جب آپ سیدہ کائنات کے بطن پاک میں ہیں تو جناب سیدہ کائنات چکی پیستی ہیں، گھر کے گھریلو کام کاج کرتی ہیں، ایون کہ کوئی بھی آپ کا لمحہ ہے تو وہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ تو اسی سے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر ماں کا کردار نیک ہوگا، ماں ٹھیک ہوگی، ماں کی سیرت اچھی ہوگی، تو اس کا اپنی اولاد پہ اتنا اثر پڑتا ہے کہ وہ کوئی خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی بھی ہو تو پھر وہ 15 سپارے اللہ کے قرآن حافظ ہو کے تو ماں کی کوکھ سے جنم لیتا ہے۔ حضرت امام حسین پاک نے جو لمحہ لمحہ زندگی کا گزارا، تو اپنے ناظرین سے یہ میں گوش گزار کروں گا کہ وہ آپ کو زندگی کے کسی لمحے میں بھی دیکھیں، آپ کے شب و روز والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کے تحت آپ کا دن رات اور راتیں شب و روز قیام کی حالت میں، رکوع کی حالت میں۔ اب وہ بات چلتی چلتی کربلا کے میدان میں سجدہ آخر، اب وہاں پہ مختلف روایات ہیں، تاریخ کے ادوار گزرے ہیں، مورخین نے لکھا کہ حاملین، وہ جو حملہ کرنے والے تھے، حملہ آور، ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ جو سجدہ ہے نا، یہ آپ کو اب اپنے یہ ہمارے حملے سے نہیں بچا سکتا، آپ کو اب زندگی اپنی ختم ہوتی نظر آتی ہے۔ یہ ان مخالفین کے جملے تھے۔ تو حضرت امام پاک نے، امام حسین علیہ السلام نے اپنا رخ انور آسمان کی طرف بلند کر کے ان دشمنوں کو اور اپنے نانا جان کے دین کے دشمنوں کو مخاطب کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، بدبختو، میں یہ سجدہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ میں یہ اپنے نانا مصطفیٰ کی امت کو یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ ہمارا آنا بھی اسی خدا کے لیے تھا، ہمارا جانا بھی اسی خدا کے لیے۔ بالکل تو بہت خوب، یہ ان کی زندگی کے بہت سارے پہلوات میں سے عبادات، اور عبادت تو پھر عبادت جو انہیں گھٹی میں ملی ہے، اپنے نانا مصطفیٰ، اپنے والد گرامی مولا مرتضیٰ، اپنی اماں جان سیدۃ النساء شہزادی کونین، اپنے بھائی امام الاسقیاء میں حسن پاک کو جو آپ نے دیکھا عبادت کرتے کرتے، اور وہ جو تربیت تھی وہ سلسلہ کربلا کے میدان تک رہا۔ میں اسی پہلو کے اوپر اب آگے بڑھ کر پیر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے جو ہے وہ گفتگو کروں گا۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میں ساتھ رہیے گا۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، میرا آج کا ٹائٹل بھی تھا بقائے اسلام میں حضرت امام حسین کا کردار۔ اگر میں ایک عام ویور کے لیے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں کہ بقائے اسلام میں حضرت امام حسین کا کیا کردار تھا، تو کس طرح سے بیان کریں گے؟ دیکھیے، انہوں نے سیدنا امام حسین علی مقام کا جو کربلا میں کردار ہے، وہ کردار کیا ہے؟ وہ یہی ہے، اسلام کی احیاء اور اس کی بقا اور اس کی جو اقدار، ان کی سر بلندی اور جو احکام شریعت ہے، جب انہوں نے محسوس فرمایا کہ اس میں
صحیح طور پر جو ذمہ داری ایک ریاست کی وہ ادا نہیں ہو رہی. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اسلامی ریاست کی 4 جو بنیادی ذمہ داریاں بیان فرمائی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھا، چونکہ آقا فرماتے اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی نظر میں اللہ نے ایسی ایمانی فراست رکھی ہوتی ہے، وہ جو چیز کو دیکھتا ہے ایمانی نور کے ساتھ دیکھتا ہے، اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے. تو یقین حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھیے کربلا کے مقام پر بھی جو آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے، بہت سارے لوگوں کو جو نیک لوگ تھے، صالحین تھے اس دور کے، انہیں بعد میں احساس ہوا، بعد میں اندازہ ہوا کہ حضرت امام حسین کا موقف ٹھیک تھا، ان کا موقف درست تھا، اور ان کا موقف یہی تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، صحیح حدیث پڑھنے لگا ہوں. آقا فرماتے ہیں حمزہ سید الشہداء، میرے چچا جان حضرت حمزہ یہ سید الشہداء ہیں. لیکن ساتھ ایک پیشگوئی فرمائی، فرمایا وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى سُلْطَانِ جَائِرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ. اور ایک وہ شخصیت بھی آئے گی سید الشہداء کے مرتبے پہ فائز ہونے والی کہ جو ایک ظالم اور جابر حکمران سے ٹکرائے گی، اسے اس کی برائیوں پر ٹوکے گی، اسے نیکی کا حکم دے گی، لیکن وہ ظالم انہیں بالآخر شہید کر ڈالے گا. یہ حضرت امام حسین کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا. تو حضرت سیدنا امام حسین نے اسلام کی بقا کے لیے کیا کیا؟ صحابی نے پوچھا، وہ گھوڑے کے اوپر سوار تھا، جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، میدان جنگ کی طرف جا رہا تھا وہ صحابی، ہاتھ میں اس کے تلوار تھی اور نیچے گھوڑے کے اوپر سوار تھا، پاؤں رکابوں میں رکھے ہوئے تھے. جاتے جاتے اس نے ایک مسئلہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے ہیں ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آقا سب سے اعلیٰ ترین جہاد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمت حق عند سلطان جائر. یہ نہیں آپ نے اس کی دل جوئی اور دل داری کی خاطر فرمایا کہ جدھر جا رہے ہو اس سے بڑا جہاد کون سا ہے، نہیں. فرمایا اگر سب سے بڑا جہاد سمجھتے تو وہ یہ ہے کہ جو ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق ہے تو وہ سب سے بڑا جہاد کر رہا ہوتا ہے. امام حسین کا جو جہاد تھا، جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ دین کی بقا کے لیے. اور نبی امام حسین نے عام جہاد نہیں کیا، آپ نے افضل ترین جہاد کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور وہی بقا کی ضمانت بناتے ہیں، وہی بقا بنے. آج جو اسلام اللہ کا دی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرماتے اس دین کو نازل کرنے والے بھی ہم، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم. اللہ حفاظت کے سلسلے خود بناتا ہے نا. اس دور میں اس سلسلے کی ضرورت تھی کہ امام حسین کی قربانی، علی اکبر کی قربانی، علی اصغر کی قربانی، اور محمد کی قربانی، قاسم بن حسن کی قربانی، عبداللہ بن حسن کی قربانی، ان قربانیوں سے اسلام کی بقا اور اس کی حفاظت کا سلسلہ اللہ نے بنایا. اور یقیناً اسلام کی بقا اور استحکام کے لیے حضرت امام حسین نے اپنا کردار یہ پیش کیا ہے کہ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ولتکن منکم امت یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون. اگر اس قوم کی فلاح چاہتے ہو تو کام یہی تم نے کرنا ہے کہ الامر بالمعروف، نیکی کو فروغ دو، برائیوں کی حوصلہ شکنی کرو. اور حضرت امام حسین نے یہ کردار پیش کر کے، اور مجھے یہاں پر حضرت مولانا بطل حریت سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے. وہ بہت بڑی شخصیت ہے اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ارسلان بھائی. آپ اس کتاب کا جب ٹائٹل ہی سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. انہوں نے لکھا ہے، ہم سنتے ہیں اسوہ پیغمبر، اسوہ نبوی، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ نے خود قرآن فرمایا، لیکن ان کی کتاب کا ٹائٹل ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام. اسوہ امام حسین علیہ السلام، کہ امام حسین کا کردار اور کی سیرت مبارکہ وہ بھی اس امت مسلمہ کے لیے اسوہ حسن ہے. کوئی شک نہیں. میں آگے بڑھنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا آپ سے کہ جس طرح سے علامہ صاحب نے بھی بقائے اسلام میں جو حضرت امام حسین کا کردار تھا اس کے اوپر روشنی ڈالی، جو حضرت امام حسین کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر مختصراً روشنی ڈالیے گا. اس واقعے سے جو پیغام امت ہے وہ بھی بتائیے گا. جی، اس حوالے سے امام حسین علیہ السلام نے خود جو ہے وہ خطاب فرمائے. یعنی مدینے سے لے کر مکہ، مکہ سے لے کر کربلا تک، اور وہ یعنی آخری رات جو تھی امام حسین علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، اس دین کو بچانا ہے، اس اسلام کو بچانا ہے.
اور پھر امام حسین علیہ السلام نے وہ چراغ بجھا دیے، حکم دیا کہ وہ چراغ بند کر دیے جائے، چراغ بند کر دیے گئے، اور پھر دوبارہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ مقصد یہی ہے کہ اس دین کو بچانا ہے۔ اپنے رفقا کو کہا کہ اگر آپ جانا چاہیں تو جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ لیکن ایک وقت وہ آ گیا کہ جناب قاسم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور امام کے ساتھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فرزند رسول ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ امام علیہ السلام، جیسے علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے وہ سیرت بیان فرمائی اور اس کا عمل لوگوں کے سامنے کر دیا کہ یہ نہیں کہ جہاد ہے، جنگ ہے اور کچھ مال آنے والا اور تقسیم ہو جائے گا، نہ، شہادت ہر موقع پہ اس شہادت کو بار بار نظر آ رہی تھی آپ کو شہادت، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا علامہ صاحب، میں علامہ اقبال کا شعر آتا ہے نا، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ کوئی شک، بالکل ٹھیک۔ علامہ صاحب میں حسینی بننا چاہتا ہوں، ہم سب حسینی بن جائیں، اس کے لیے ہمیں آج کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت امام حسین کی زندگی جو ہے وہ ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے، ان کی قربانی سے ہم سبق سیکھنے والے بن جائیں، وہ کون سا سبق ہے جو ہمیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے؟ جی ارسلان بھائی، بڑا آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ جی، ہمارا نوجوان، چاہے بیٹا ہے بیٹی ہے، نوجوان نسل کے لیے، اور یہ ہمارا فیوچر ہے، ان کا فیوچر سیکیور کرنے کے لیے ہمیں اسوہ حسینی پہ عمل کرنا، جس طرح علامہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ آپ نے اس کتاب کا ذکر فرمایا، اور یہ ہمارے سامنے مشعل راہ ہے کہ ہم نے فقط امام حسین علیہ السلام کے واقعات کربلا یا شہادتیں بیان کی یا پڑھی یا سنی ہیں، لیکن آپ نے چونکہ بڑا ایک اچھا اہم ٹاپک پہ یہ پروگرام رکھا کہ آپ نے بچپن سے لے کے آپ کی شہادت اور شہادت کے بعد سے لے کے اسوہ بیان کرنے کے لیے ہمیں جناب حضرت امام حسین پاک نے ایک پیغام یہ دیا ہے کہ اگر حسین کو باپ کے روپ میں دیکھا ہے تو شفیق باپ پایا ہے، اگر امام حسین کو بھائی کے روپ میں دیکھا ہے تو وہ لازوال محبتیں کوئی حضرت جناب غازی عباس علمدار کربلا سے پوچھے، اگر چچا کے رشتہ میں پایا ہے تو جناب حضرت قاسم سے کوئی پوچھے، اگر بھائی کے روپ میں پایا ہے تو ثانی زہرا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے کوئی پوچھے، اگر شوہر کے روپ میں پایا ہے تو جناب امام حسین پاک نے اپنی ازواج سے جو آپ نے بڑا منصفانہ مزاج رکھا۔ وقت کی قلت کے باعث میں شارٹلی یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کے ایک ایک زندگی کے ایک ایک پہلو کو دیکھنے کے لیے، گزارنے کے لیے، ان رشتوں کو نبھانے کے لیے اگر ہم نے دلی طور پہ، یقینی طور پہ حسینی بننا ہے، فقط نعروں سے نہیں، عملیات کے میدان میں آگے، تو ہمیں اسوہ حسینی پہ عمل کرنا ہوگا، ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ آج ہم جو الجھے پھرے ہوئے ہیں، الجھ رہے ہیں، ہمارے حالات الجھے ہوئے ہیں، گھریلو معاملات ہیں، ملکی معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، کسی بھی اعتبار سے، تو ہم نے صرف فقط نام حسین سنا ہے، حسینی غلامی ہم نے اختیار نہیں کی۔ وہ اختیار کرنے کے لیے ہمارا دل اس بات کی گواہی دے کہ ہم نے عمل کے میدان میں حسینی بننا ہے، حسینی کرداریہ کہ ہم نے نمازی بننا ہے، اور جب نمازی بنیں گے ہماری اولادیں نمازی ہوں گی۔ آقا حسین علیہ السلام نے نا کربلا کے میدان میں وہ آخری سجدہ اور وہ سجدہ شبیری اور وہ معاملات کر کے یہ بتا دی ہے، دکھا دیا، بتا دیا۔ میں علامہ صاحب مختصراً آخر کے اندر صرف 1 منٹ ہے میرے پاس، میں چاہوں گا آپ اس پر کمنٹ کیجئے گا کہ دین کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کے اوپر تو عمل پیرا ہونا ہر مسلمان کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن یہ تو اگلے درجے کی بات ہے نا کہ آپ بقائے اسلام کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ آج کے مسلمان میں یہ جذبہ نہیں ہے، وہ دین، نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا، حج کر لینا، اس کو ہی کافی سمجھتا ہے۔ کیا یہ کافی ہے یا اس سے اگلے درجے کی بات ہونی چاہیے؟ دیکھیں، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو سیرت مبارکہ اور آپ کی شہادت عالیہ ہے، وہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ وہ یہ پیغام ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ یقیناً آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ
کہ صرف نمازی ہونے سے اور روزہ رکھنے سے افسوس ہے کہ اب تو نمازیں بھی نہیں پڑھتے، اب نمازی کہتے ہیں، روزے نہیں لوگ رکھتے، حج بیت اللہ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، زکوٰۃ نکالنے کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ جو اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کے جو بنیادی اس کے اوپر بھی عمل نہیں ہے، اس پہ تو عمل پھر اگلی نہیں، سٹیج کی بات کیسے تو کی وہ جائے؟ کیسے کی جائے؟ تو باہر کیا جو اس پہ عمل کرنے والے ہیں ان کا بھی یہ فرض ہے کہ صرف یہ کام نہیں کافی۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ کہ ایک خاتون فوت ہو گئی، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ماتت فلانۃ فلاں عورت فوت ہو گئی، کانت تقوم باللیل وتصوم بالنہار ولکن کانت توزی جیرانہا، وہ صرف 5 نمازیں نہیں پڑھتی تھی، تہجد گزار بھی تھی، صرف فرضی روزے نہیں رکھتی تھی، نفلی بھی بہت زیادہ رکھتی تھی، لیکن اس کا اخلاق ایسا تھا کہ پڑوسیوں کو بہت تنگ کرتی تھی۔ آقا فرماتے لا خیر فیہا ہی فی النار، اللہ نے اس کی کوئی شے قبول نہیں کی، اسی جہنم کو چلی گئی۔ تو ہمیں اہل بیت اطہار کی جو سیرت ہے وہاں سے اخلاق کا جو سبق ملتا ہے نا، تواضع کا اور دل بڑا ہونے کا اور دوسروں کی طرف سے زیادتیاں اس کو برداشت کرنے کا، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، آج معاشرے میں اس کی ازحد ضرورت ہے۔ ضرورت، بالکل ٹھیک ہے۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ رحمان